ایک یہ کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جو شخص مومن ہے اس کے اندر حیا ہونی چاہیے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الحیاء والایمان قرنا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے. جب تک حیا باقی رہتی ہے ایمان بھی باقی رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری بھی اٹھا لی جائے. یعنی حیا اگر ختم ہو جائے تو گویا ایمان بھی اللہ بچائے ختم ہو جائے. حیا کی اتنی تاکید فرمائی کہ اس کو ایمان کا نہ صرف ایک حصہ قرار دیا بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں اس کو ایمان کا لازمہ قرار دیا کہ گویا ایمان اس کے بغیر معتبر نہیں. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ حیا کیا چیز ہے، حیا کس کو کہتے ہیں، اور ایمان کا جو اس کو جز قرار دیا گیا ہے تو اس کو وہ حیا جو ایمان کا جز ہے اس کا کیا مفہوم ہے. حیا اصل میں نام ہے. لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حیا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے جھجکنا، کسی بھی کام سے دل میں جھجک پیدا ہو اس کو حیا کہتے ہیں، جس کو اردو میں آپ شرم سے تعبیر کر لیتے ہیں. کسی کام کرنے سے شرم آئے، آدمی بے محابہ کھلم کھلا اور آزادی سے وہ کام نہ کرتا ہو بلکہ اس سے جھجکتا ہو اور اس کے شرم محسوس کرتا، اس کو کہتے ہیں حیا. اب حیا جو ہے یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. بعض مرتبہ تو حیا ہوتی ہے کسی انسان کے اندر طبعی طور پر حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جھجک پیدا ہو جاتی ہے. اچھے خاصے جائز کام کرتے ہوئے بھی آدمی جھجکتا ہے، اس کا تو اعتبار نہیں. مثلا ایک آدمی ہے اس کو دوسروں کے سامنے بات کرنے میں جھجک ہوتی ہے، اپنی بات کھل کر نہیں کر سکتا، شرم آتی ہے، اس کو جھجک پیدا ہوتی ہے. یہ حیا مطلوب نہیں، یہ ایک طبعی حیا ہے اور یہ مطلوب نہیں. اگر کسی کے اندر یہ ہے تو ایک طرح سے ایک بیماری ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے. ایک حیا ہوتی ہے جو ماحول سے پیدا ہو، کہ کسی ماحول میں کوئی کام کرنا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے تو اس کام سے کرتے ہوئے انسان کو جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے کہ یہ کام کیسے کروں، لوگ کیا سمجھیں گے مجھے. اس کو آپ حیا عرفی کہہ لیجئے کہ عرف میں ماحول میں اس کام کو برا سمجھا جا رہا ہے، اس واسطے آدمی اس سے کتراتا ہے، جھجکتا ہے. اس حیا کا بھی اعتبار نہیں، اور یہ وہ حیا نہیں ہے جس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. تیسری قسم ہے حیا کی جس کو آپ کہیں حیا شرعی، یعنی وہ کام جو شریعت میں برے سمجھے گئے، شریعت نے جن کو برا سمجھا ہے ان کاموں کے کرنے سے جھجک پیدا ہو. طبیعت میں کوئی گناہ کا کام ہے وہ کرتے ہوئے جھجک پیدا ہو تو یہ ہے وہ حیا جو مطلوب ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یہ باقی رہے گی انشاءاللہ ایمان بھی باقی رہے. جس دن یہ حیا ختم ہو گئی اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو بس انسان کا برا حال ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت میں اور عرف میں تضاد ہو جاتا ہے، ماحول میں اور عرف میں تضاد ہو جاتا ہے. تو عرف کا تقاضا ایک ہے لیکن ماحول کا تقاضا ایک ہے، شریعت کا تقاضا دوسرا ہے. تو اس صورت میں آدمی کو ماحول کی حیا کرنے کے بجائے وہ شریعت والی حیا اختیار کرنی پڑتی. اس کی ایک مثال سمجھیے کہ عورتیں ہیں مثلا خواتین، ان کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، لہذا بے پردگی گناہ ہے خواتین کے لیے. اب اگر کسی خاتون کو بے پردہ ہونے سے جھجک آئے، شرم آئے، تو یہ حیا ہے جو مطلوب ہے، شریعت کے مطابق ہے، شریعت والی حیا ہے. چنانچہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. حدیث میں روایت آتی ہے کہ خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، ان کے بیٹے کا اچانک انتقال ہو گیا تو وہ جلدی سے کسی مسئلے میں حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو اپنے گھر سے چلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے جلدی میں تھیں اور آ کر حضور سے کوئی بات پوچھی. جب جانے لگی تو کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اتنی جلدی میں تم بھاگی ہوئی آئی ہو، پھر بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا ترک نہیں کیا اس جلدی میں بھی. وہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک مصیبت پیش آ گئی تھی، ایمرجنسی پیش آ گئی تھی اور اس میں جلدی میں بھاگنا پڑا، پھر بھی اس خاتون نے اپنے چہرے کا نقاب نہیں اٹھایا. تو کسی نے کہا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، پھر بھی تم نے اپنے نقاب کی اتنی پابندی کی کہ نقاب ڈال کے آئی، حضور کے پاس بغیر نقاب کے نہیں چلی آئی. تو اس خاتون نے جواب دیا، کیا حکیمانہ جواب دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میری حیا کا انتقال نہیں ہوا. میرے بیٹے کا انتقال ہوا، میری حیا کا انتقال نہیں ہوا. تو یہ جواب
اس خاتون نے دیا، یہ تھی وہ حیا جو مطلوب ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا، روک دیا، اب اس کام سے کرنے میں انسان کو جھجک ہو کہ جب میرا مالک، میرا خالق، میرا محسن، جس نے ہر آن میرے اوپر انعامات کی بارش کی ہوئی ہے اور جس نے بغیر کسی استحقاق کے مجھے اپنی رحمتوں کا مورد بنایا ہوا ہے، اس کے حکم کو ٹال کر، اس حکم کو میں ٹال جاؤں، اس کے حکم کو چھوڑ دوں، اس پر عمل نہ کروں، جس چیز سے اسے روکا ہے وہ کام کروں، یہ انسان کے دل میں لگام ڈال دیتی ہے، یہ ڈال دیتا ہے یہ خیال، وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے سخت انقباض محسوس کرتا ہے اور جھجک محسوس، یہ ہے حیا شرعی۔ اب آج دیکھو کہ الحمدللہ جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پردے کے احکام کی پابندی کی، ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کے سامنے اگر غیر مرد اچانک آ جائے تو ان کو حیا دامنگیر ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس سے کرنے کی کوشش کرتی، لیکن جہاں ماحول خراب ہو گیا بے پردگی کا، چاروں طرف بے پردگی کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے، وہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون اس ماحول کے اندر پردہ کرنا چاہے، برقع پہننا چاہے، تو اس کو حیا آتی ہے کہ اس ماحول میں کیسے میں برقع پہنوں، ساری عورتیں تو ننگی پھر رہی ہے بے پردہ، اور میں برقع پہن لوں تو اس سے حیا نہیں رکھتی۔ اس حیا کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ حیا جو ہے ماحول صرف ماحول کے ڈر سے پیدا ہوئی ہے، اور شریعت میں ڈر ماحول کا نہیں ہے، شریعت میں ڈر ہے تو اللہ کا ہے۔ دنیا کیا کہے گی کہتی رہے، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں، یہ ہے فکر، اس کی وجہ سے اگر حیا پیدا ہوتی ہے وہ ہے مطلوب۔